کیا کبھی آپ کو ایسا جواب ملا ہے ہسبینڈ کی طرف سے کہ آپ خرچے کے لیے پیسے مانگو تو آپ کو یہ جواب ملے گھر میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے فروٹ بھی ہے پکانے کے لیے بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے پیسے کیا کرنے ہیں تم نے؟ یار یہ جواب کتنا زہر لگتا ہے نا بندے کو۔ دنیا میں ہر عورت کے گھر ہر چیز ہوتی ہے۔ میں ویسے ایک بات کہہ رہی ہوں نا آپ لوگوں کو، ہر عورت کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، کیا اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ مجھے یہ بتائیں۔ 100 ضرورتیں ہوتی ہیں نا انسان کی، پھر بچوں کا ساتھ ہو تو زیادہ ہوتی ہیں، لیکن آگے سے یہ سننے کو ملے کہ تم نے کیا کرنے ہیں، پکانے کے لیے بھی ہر چیز موجود ہے، فروٹ بھی موجود ہے، کھاؤ چپ کر کے بیٹھ کے، پیسوں کا کیا کرنا ہے۔ ایک بات میں سنتی آئی ہوں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ناخن سے ماس نہیں جدا ہو سکتا، کچھ ایسی مثال ہے، تو وہ مثال یہی ہوتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں شوہر ایک ایسی چیز ہے نا، اب بہت سارے لوگ مائنڈ کریں گے، میں ہر شوہر کی بات کر رہی ہوں، اپنے کی نہیں کر رہی صرف، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، یاد نہیں رہا السلام کرنا۔ کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میرے ابھی لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا کوئی نیو ہے نا تو ذرا سا میرے چینل کو سبسکرائب کر دو۔ تو ابھی ہے جی صبح کا ٹائم، صبح اٹھ کے تو میں نے ہسبینڈ کو رات کو سختی سے کہا تھا کہ آج اوپر ناشتہ کرنا، نیچے نہیں اتر جانا کل کی باتوں کے بعد، کہ پھر آپ کی بیوی باتیں کرتی ہے کہ میں ہی سارا کرتی ہوں، آپ خود اتر جاتے ہو نیچے، اور پھر میں نیچے آ کے آپ کے پیچھے پھر کے ناشتے نہیں دے سکتی۔ تو میں اٹھی اور یہ برتنوں کا ڈھیر جو میں کل بتا رہی تھی نا، میں نہیں دھو سکی، بس ہمت نہیں ہوئی، تو وہ میں نے ڈھیر سب سے پہلے میں نے بڑی دیچکیوں کو دھویا بیچ میں سے لے کے، اور سب سے پہلے تو میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں یار، میں نے آٹا گوندا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھا تو برتنوں میں میری پرات نہیں تھی آٹے والی، تو میری سوتن اوپر بیٹھ کے سپارہ پڑھ رہی تھی۔ اچھا نیچے اترنی ہے سیڑھیوں پہ، تو میں نے کہا باجی میں سیڑھیوں پہ کھڑی ہوتی ہوں تو آپ مجھے پرات پکڑا دیں۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ میں سیڑھیوں پہ کھڑی ہو کے آواز دیتی ہوں کوئی چیز ضرورت ہو تو مجھے یہ لوگ پکڑا دیں، نیچے اوپر ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آگے سے مجھے کہتی ہیں اتر کے خود لے لو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کل میں نے روٹی سے منع کیا تھا۔ ایک بات تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں 100%، اگر آپ خود اچھے ہو نا تو اگلا تب آپ کے ساتھ اچھا ہے۔ آپ ذرا سی انکی پھنکی کرو نا، ذرا سا میری طرح جواب دو نا، آپ کو لگ لو جائے گی، اگلا آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا دے گا کہ تو کون ہے، باجی کدھر۔ وہ بات میری سوتن نے میرے ساتھ کی ہے، میرے پاس نہیں ہے ٹائم، خود لے لو۔ نیچے اتر کے چلی گئی ہیں، پھر میں نیچے جا کے گئی ہوں اپنے سارے برتن لے کر، کیا ہے برتن آتے جاتے رہتے ہیں نا، اب ان کے بھی اوپر آ جاتے ہیں، میرے بھی نیچے چل جاتے ہیں، وہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان کو میں نے کل 2 روٹیاں نہیں نپکا کے دی، اس کی وجہ سے میں نے کہا پتر ٹھیک ہے تو ٹھیک صحیح، ہوں میں دسنی ہے کہ سوکن کیا چیز ہوتی ہے، اینڈ تو پھر اینڈ جی صحیح، میں بھی اب ککھ بھی آپ لوگوں کو، مجھے کسی نے کہا نا یہ آنٹی کر دو یا وہ کر دو تو میں بھی ایسے ہی جواب دوں گی۔ ایک میں ولاگ دیکھتی ہوتی ہوں، پتہ نہیں اس چینل کا نام مجھے نہیں آتا، تو وہ ان کی بہو پریگننٹ ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی دیکھتا ہوگا، تو وہ نندے بھی رو رہی ہیں، ساس بھی رو رہی ہے ڈیلیوری کے ٹائم، اور کیوں رو رہی ہے؟ بہو کے لیے۔ میں نے وہاں پہ کمنٹ کیا، سب کہتے ہیں ساس بہت اچھی ہے، نندے بہت اچھی ہیں، میں نے کمنٹ کیا نندے اور ساس تو اچھی ہوں گی، بہو خود اچھی ہے۔ آپ خود اگر اچھے ہو نا تو دنیا آپ کے ساتھ تب اچھی ہے، آپ ذرا سا ٹیڑھے ہو کے دکھاؤ کہ دنیا آپ کو ڈبل ٹیڑھا ہو کے دکھائے گی، یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ دنیا تو تب اچھی ہے نا، جیسے اب کل میں نے انکار کیا روٹی بنانے سے، تو میری سوتن ویسی ہی رہتی نا جیسی میرے ساتھ ہے، اچھی رہتی نا، کہتی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں جب اتر رہی ہوں سیڑھیاں تو میں کچن سے تمہیں پرات پکڑا دیتی ہوں، بات ختم۔ نہیں، آپ خود پہلے اچھے ہوگے تو کوئی اچھا ہوگا۔ دنیا بڑی مطلبی ہے، میں کہتی ہوں مطلبی، صرف مطلبی۔ تو وہ خیر میں نے آٹا گوندا، لا کے برتن، آٹا بھی نیچے سے ہی لانا تھا، سارا کچھ نیچے سے لا کے آٹا گوندا، گوند کے، تو میں نے کہا ہسبینڈ نے آج لیٹ جانا تھا شاپ پہ،
تو میں نے کہا چلو تب تک نا آٹا صحیح ہو جاتا تو میں نا برتن دھو لیتی ہوں. اتنے زیادہ برتن جمع ہوئے تھے. یہ بھی ان لوگوں نے اوپر ابھی بھی ہسبینڈ کی بیٹی اوپر ناشتہ اپنا لے آئی تھی دھوپ میں بیٹھ کے کر کے, پلیٹ اور کپ وغیرہ ادھر ہی چھوڑ گئی تھی دھونے والا. کوئی نہیں مسئلہ, خیر ہے, میں کم اس میں کوئی مسئلہ نہیں, میں نے دھو دیا تو. لیکن دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا. تو میں نے یہ برتن دھوئے. پھر میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ مولی پڑی ہے, آپ کو وہ میں پراٹھے میں لگا دیتی ہوں تو وہ کھا لیں. برتن دھونے کے بعد پھر سے یہ چھیلا, مجھ سے نا یہ نہیں ہو رہا تھا ایسے. اب ہسبینڈ پاس کھڑے تھے, چائے چولہا پہ ہاتھ وہ سیک رہے تھے. کہتے ہیں اچھا لاؤ مجھے دو, میں کر دیتا ہوں. ویڈیو میں آ رہا ہے؟ میں نے کہا بالکل آ رہا ہے. آپ کو خراج تحسین پیش کریں گی. کیا ہوتا ہے خراج تحسین؟ وہ پیش کریں گی میری سبسکرائبر کہ ہسبینڈ کتنا اچھا ہے کہ سارے کام کرواتا ہے, فکر نہ کرو تعریف ہو جائے گی آپ کی. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا یار, سارا آگے پیچھے گاندھی کیا ہے, سارا کچھ گرا کے. میں نے کہا چنگا کیتا تو سا میرے نال. پھر ساری پلیٹ اٹھا کے میں نے پہلے شیلف صاف کی ہے اور پھر میں نے اس میں نمک مرچیں ڈال دی ہیں اور پھر ان کو ناشتہ بنا کے دیا. اور اب وہ گئے ہیں نیچے, کپڑے کا کہہ رہے تھے استری کرنے کا. میں نے بھی صاف کہا, میں نے کہا کیوں, میں دھوتی ہوں نا, میں کیوں استری کروں, ان کو بولو نا استری کرے. وہ 3 ہیں کرنے والیاں, میں ایک ہوں نہیں کرتی. تو پھر جی صحیح. تو یہاں میں نے پہلے مولی کا پانی نہیں چھوڑا ہے, پھر اس میں میں نے نمک مرچ سوکھا دھنیا گرم مسالہ پیس کے میں رکھتی ہوں نا, وہ ڈالا ہے. وہ ڈال کے تو پھر میں نے پیڑے بنائے ہیں جو کہ آپ دیکھ ہی رہے ہو. میں کیا ہی بتاؤں آپ کو. تو خیر ناشتہ کیا تو میں نے ہسبینڈ کو کہا ہے کہ کل جو پیسے تھے میں نے فروٹ لیا اور لگا آئی ہوں. یہ گوشت قیمہ جو کہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہے, تو اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے جتنے کمرے کی چیزیں چینج ہوئی ہیں نا, پردے چینج ہوئے ہیں, صوفوں کے کور چینج ہوئے ہیں, بیڈ شیٹ نیو آئی ہے, کچن میں بہت کچھ چینج ہوا ہے. ابھی میں یہ کٹر سے مولی چھیل رہی تھی تو ہسبینڈ کہتے ہیں ہاں بڑھیا سہولتیں بنا لیاں نہیں. میں نے کہا اپنے پاس پیسے ہو نا تو عورت سہولتیں بنا لیتی ہے, اپنے لیے بناتی ہے. تو یہ نمک کا ڈبہ دیکھا تھا آپ نے پہلے, میں نے ٹینک کے ڈبے میں نمک ڈالا ہوا تھا, وہ چینج کیا ہے. تو ساری سہولتیں آہستہ آہستہ بنائی ہیں, وہ اپنے پیسوں سے بنائی ہیں نا, وہاں پہ لگائے. پھر میں نے کل چیزیں لائیں تو پیسے مانگے تو ابھی مجھے جواب دیتے ہیں کیا کرنے ہیں تم نے پیسے, چیزیں ہیں نا گھر میں. مطلب کہ اگر آپ ہسبینڈ کے اس پہ رہیں گی نا تو پھر آپ ایسے ہی زندگی گزاریں گی. میں تو سمجھتی ہوں کہ دیتے ہیں یار, بہت سارے دیتے ہوں گے, لیکن 100 میں سے کچھ ایسا حصہ بھی ہے جو ایسے کرتا ہے بیویوں کے ساتھ. چلو خیر, اللہ پاک مجھے, میں اسی لیے دعا کرتی ہوں اور آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے نا اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرے, مجھے ایک مکان دے دے. اور وہ میں نے بات کی ہے نا ناخن ماس والی, وہی بات ہسبینڈ کی ہوتی ہے کہ ہسبینڈ ایک ایسی چیز ہے نا اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا, بالکل نہیں گزارا, یقین کریں. اس کے بغیر عزت بھی نہیں ہے دنیا میں, کیونکہ میکے والے آپ کو نا طلاق ہو جائے یا آپ ان کے گھر بیٹھ جاؤ تو کتا سمجھنے لگ جاتے ہیں, بھلے مائنڈ کرتا ہے کوئی کرے یا نہ کرے. اب آپ پہ نا آپ اپنی مرضیاں ٹھوسنے لگ جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی مرضی سے چلو گے. یا سسرال میں تو آپ کی جگہ خیر رہتی ہی نہیں ہے نا بعد میں. تو میں کہتی ہوں اللہ پاک مجھے, اس لیے میں یہاں بیٹھی ہوں کہ اللہ پاک میں اس چیز تک چلی جاؤں نا, اس مقام تک کہ ایک عدد میرا گھر ہو, میرے بچوں کا, جہاں پہ میں اور میرے بچے رہیں اور منتھلی خرچہ نکلتا رہے, تو میں کسی کو بھی نہ دیکھوں, بس سمجھے کہ میں استعمال کر رہی ہوں. جیسے مجھے استعمال کیا گیا نا دوسری شادی کے لیے, ویسے میں بھی اس بندے کے ساتھ رہ کے اس کو استعمال ہی کر رہی ہوں کہ بس سر نام کیا ہوا ہے, ہسبینڈ ہے میرا. تو میں تو اپنے ہسبینڈ کے لیے یقین کرے دن رات ہسبینڈ کی زندگی کی دعا مانگتی رہتی ہوں, کیونکہ وہ پھر بات وہی ہے نا, نہیں ہو سکتا جدا ناخن سے ماس, وہ حساب ہے ہسبینڈ کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. چلو نہیں کرتے تو نہ کریں, چھت تو دیا ہوا ہے نا, یہ بھی بہت ہے. خیر آپ لوگ کہو گے پتہ نہیں یہ چاہتی کیا ہے,
کبھی برائیاں کرتی ہے اور کبھی اچھائیاں. تو خیر میری بات جنہوں نے سمجھنی ہوئی نا وہ سمجھ جائیں گی. وہ بہت ساری ایسی بہنیں ہیں میری جو میری طرح رہتی ہیں، اس طرح بھائی رہنا پڑ رہا ہے جن کو. تو خیر یہاں پہ 2 پراٹھے ہسبینڈ کے ماشاءاللہ بنائے تھے، پھر مولی تھوڑی ہوگی تھی، پھر اپنے لیے دوبارہ کیا اور پھر اپنا بنایا. اور مرچیں اتنی میں نے اپنے میں ڈال دی کہ مجھ سے کھایا ہی نہیں گیا، اتنی مرچیں میں سے ڈال گئی تھی. اور کھا پی کے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا. اور ابھی بھی میرے پاس کپڑے پڑے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، میں کب سے اپنی سوتن کو کہہ رہی ہوں. میں نے باہر جو سلائی دینی ہے، ایک قمیض کا 500 روپیہ، تو 3 قمیضیں ہیں مجھے سی دیں. ٹراؤزر میں خود سی لوں گی، میرے سارے کپڑے فٹنگ والے ہو گئے ہیں. ظاہر اب تنگ ہی ہوں گے نا آگے آگے، تو میں پہن لوں. نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک، مجھ سے اپنے نہیں سلتے. میری سوتن ایسے مجھے جواب دیتی ہیں آگے سے. حالانکہ پیسے دوں گی، مفت تو میں نہیں سلوا رہی، لیکن مطلب لوگوں کو طریقہ ہے نا منع کرنے کا. اگر ڈائریکٹ آپ کر دو گے تو پھر آپ تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے نا. میں تو ڈائریکٹ کہہ دیتی ہوں نا، کہوں بھی اگر تو. اچھا یہ روٹی ہسبینڈ خود کر رہے ہیں کہ تم دوسرا مولی کاٹ لو، میں روٹی بنا دیتا ہوں. چلو جی اللہ حافظ.